شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جو احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو عوام نے گڑھا ہے، اور ان چیزوں کو ہم اور آپ جو ہے اس میں شمولیت بھی اختیار کرتے ہیں، اس کو کر بھی جاتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کے متعلق جو یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کے بیڑیوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اس رات کی انتہائی فضیلت ہے۔ اور ندا آواز ہوتی ہے آسمان پر، حل من مسترزق، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق دوں؟ اللہ رب العزت ایک منادی، ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، اور وہ ندا آواز لگاتے ہیں کہ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق دوں اللہ کی طرف سے؟ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس رات میں ندا اور آواز لگتی ہے کہ اگر کوئی ہے رزق طلب کرنے والا۔ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، اور یہ معیشت کی یہ گتھی سلجھ نہیں رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر خزانہ جو ہے وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے، تو اس رات کے متعلق یہ آتا ہے کہ جناب والا اگر کوئی شخص رزق طلب کرنا چاہے، اس رات میں رزق طلب کر رہے، اللہ رب العزت ندا اور آواز لگا رہے منادی کے ذریعے سے، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق دوں؟ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کی میں بخشش اور مغفرت کروں؟ اور میرے عزیز ساتھی، اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کے بیڑیوں کے بقدر، بیڑیوں کے بالوں کے بقدر مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے، لیکن اس سے چند لوگ مستثنا ہیں۔ اس حدیث میں تصریح کی گئی ہے کہ ایک وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اس میں صراحت ہے، اس میں تصریح ہے، اس میں تشریح ہے، اس میں تفصیل ہے کہ آیا وہ تعلق جو قطع کر رہا ہے وہ دنیاوی معاملات پر قطع کر رہے یا اخروی معاملات پر قطع کر رہے؟ اگر دنیاوی معاملات پر قطع کر رہے تو وہ مبغوض ہے، لیکن اگر اخروی معاملات پر قطع کر رہے تو وہ مستحسن ہے۔ اور ہر عشاء کی وتر میں ہم یہ کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ ہم اس شخص کو ترک کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا نافرمان ہے۔ زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں نا، لیکن اگر اخروی اعتبار سے مثلا دنیاوی زمین کا مسئلہ ہوا، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ جائیداد کا مسئلہ ہوا، مکان کا مسئلہ ہوا، یا اس کے علاوہ ایسی دنیاوی معاملات جس کے متعلق اس پر قطع تعلق وہ رکھ رہا ہے، تو اس کے متعلق اس حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اخروی معاملات، ایک شخص ہے ونعوذ باللہ دین کو برا بلا کہتا ہے اور اسلام کے متعلق برا بلا کہتا ہے، تو اس سے بغض رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اس سے قطع تعلق کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اخروی اعتبار سے قطع تعلق ہم وطر میں یہ کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑ دیتے ان لوگوں میں یبجرک جو آپ کی نافرمانی کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے مسبل الازار، وہ شخص جو اپنے کپڑے کو
تک لٹکا دیتے ہیں۔ اب میرے عزیز ساتھی ہو، چاہے وہ شلوار ہو یا پینٹ ہو یا پھر اس کے علاوہ لنگی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ ٹخنے چھپائے۔ مرد کے لیے ٹخنے چھپانا حرام ہے اور خاتون کے لیے ٹخنے برہنہ کرنا حرام ہے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیو، عجیب بات یہ ہے کہ ایک ٹیلر، ایک درزی نے مجھے واقعہ سنایا، اور یہ 3 تلوار میں گلف مارکیٹ ہے، وہاں کا وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جناب ہمارے پاس خواتین آتی ہے اور کہتے ہیں جناب ہماری یہ مولانا شلوار بناؤ۔ کیا بناؤ؟ شلوار کا نام کیا ہے؟ مولانا شلوار۔ کیونکہ مولانا صاحبان جو ہے اپنے 500 کو ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ خواتین یہ کہنا چاہتی ہے کہ جناب ایسا شلوار بناؤ جس میں ہمارے ٹخنے نظر آئے۔ اور مردوں کی حالت یہ ہے کہ جناب وہ اپنے شلواروں کو ٹخنوں سے لٹکا دیتے۔ اب کرے کیا؟ لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، یہ دنیا کا نقشہ سارا الٹا نظر آتا ہے۔ یہ شاعر نے یہ شعر ایسا الٹا کہا ہے۔ اس نے جو ہے لیلا چونکہ مؤنث ہے، اس کے لیے جو ہے آتا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے اس شعر کو شاعر نے جس طریقے سے بنایا ہے اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، یہ دنیا کا نقشہ سارا الٹا نظر آتا ہے۔ خواتین مولانا شلوار بنائے اور مرد جو ہے میرے عزیز ساتھیوں اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، ہم یہ ایسے اشعار کہیں گے۔ پھر تو جو شب برات کے متعلق حدیث ہے کہ اس میں سے اور بہت سارے حدیث جو اس کے متعلق ہے، یہ حدیث جو میں نے حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں مسبل الازار، وہ شخص جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے اس میں چھپائے اور ٹخنوں تک لٹکائے، وہ شخص شامل ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ دیکھا جائے تو میرا عزیز ساتھی اس سے کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ اگر کوئی مرد اپنے ٹخنے چھپا لے تو اسے کچھ ملتا ہے، پیسے مل جائیں گے، یا ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یا ہماری اقتصادیات ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے اس کو کوئی کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے نا، کچھ مل جاتا ہے؟ میرے خیال سے کچھ نہیں ملتا ہے، نہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ جو ہے میرے عزیز ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ فطرت کے مطابق ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ بنو کلب کہ بیڑیوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے خلاصی ہوتے، لیکن یہ 2 افراد، قطع رحمی کرنے والا اور وہ شخص جو اپنے شلوار میں ٹخنوں کو چھپائے، یا پھر پیٹ میں ٹخنوں کو چھپائے، یا پھر لنگی میں ٹخنوں کو چھپائے، وہ کپڑے جو اوپر سے نیچے کی طرف نازلن لٹک رہے ہو، ان کپڑوں میں اپنے ٹخنوں کو چھپا لے، اس کی جو ہے بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اتنی بڑی فضیلت سے، اس عمل کی وجہ سے اگر انسان محروم ہو جاتا ہے تو میرے عزیز ساتھیو اس کو ترک کر دینا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ اس کپڑے کے متعلق ہے جو انسان اوپر سے نیچے تک، اور نازلن قائمن، حال کونی قائمن، یعنی اس حالت میں کہ وہ کھڑا ہو اور اس کے کپڑے جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے ٹخنے کو چھپایا ہوا تو یہ وعید اس کی نہیں ہے۔ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس نے اپنے ٹخنے کو چھپایا ہوا ہے، یہ وعید اس کی نہیں ہے۔ کھڑا ہو اور پھر بھی اس نے جو ہے نازل کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک لٹکایا ہو تو میرے عزیز ساتھیو یہ وعید اس کے لیے ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے ٹخنے کو برہنہ کرنا چاہیے تاکہ اس فضیلت میں وہ شامل ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہے میرے عزیز ساتھیو، ان احادیث کی مجموعہ سے جو ماخذ کیا گیا ہے
کہ ایک وہ شخص اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتے جو شخص شرک کرتا ہے، جو شخص شرک کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر، اللہ رب العزت فرما رہے حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اگر کوئی شخص فمن نازعنی، جو شخص اسے چھین لے گا میں اسے جہنم میں داخل کر لوں گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اگر کوئی شخص شرک کرے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے کہ نعوذ باللہ یہ بابا، یہ بت، یہ صنم، یہ چیز، یہ اللہ رب العزت کے برابر ہے، تو میرے عزیز ساتھیو اللہ رب العزت اس بات کے متعلق فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہوں میں معاف کر دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اور تواتر کے ساتھ شراب پیتا ہو، ایک یہ کہ کسی نے پی لیا، توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، ایک یہ کہ مستقلاً وہ لگا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کام کو کرا جا رہا ہے، اس گناہ پر اس نے مداومت اختیار کی ہوئی ہے، تو اس شخص کے متعلق آتا ہے اس رات میں اس شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ دو تو حدیث کے شروع میں گزر گئے، دو یہ کہ شرک کرنے والا اور دوسرا شراب کا عادی، اور میرے عزیز ساتھیوں پانچواں وہ شخص ہے کہ جو میرے عزیز ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جو زنا کرنے والا ہو، حدیث میں زانیہ کا ہے، لیکن زنا جو ہے یہ جانبین سے ہوتا ہے، چاہے وہ زانیہ ہو یا زانی ہو، اس شخص اور اس خاتون کے متعلق آتا ہے کہ اس رات میں بنو کلب کے بیڑیوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ جو مستقل زانیہ ہو، زنا کرنے والی ہو اور زنا کرنے والا ہو، اس شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں یہ گناہ ہے جو ہے اسے ہمیں اجتناب کر لینا چاہیے۔ بعض تو ایسے ہے جس میں کوئی مطلب نہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ، مطلب اگر آپ نے شلوار نیچے لٹکا دیے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے کسی کو؟ اس کا فائدہ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا سکتے ہو بھیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض تو ایسے بےہودہ قسم کی گناہ ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں ان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رات میں جو خرافات ہوتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں شریعت مطہرہ نے اس کو رد کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات کے متعلق یہ آتا ہے کہ بنو کلب کے بیڑیوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، یہ رات عبادت کی ہے، اور اس رات میں ندا ہوتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ جناب آپ رزق طلب کریں، آپ اس میں بخشش طلب کریں، آپ اس میں اللہ رب العزت سے مانگے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس کے برعکس، لوگ جو ہے کھانے پکانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عبادت کی رات ہے اور لوگ کھانے پکانے میں مشغول ہیں۔ ان راتوں میں جو ہے حلوہ پکائی جاتی ہے، اور میرے عزیز ساتھی اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ جناب یہ کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چراغاں کیا جاتا ہے، اور بچوں کا اہم مشغلہ کیا ہے؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ بچے ہیں، میرے اور آپ کے ہیں، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، اور کل قیامت کے دن ان بچوں کے متعلق ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ پٹاخوں کے لیے اگر ہم ان کو پیسہ دیں گے یہ اسراف میں آتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، لہذا ان بچوں کو بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو ان راتوں میں جو
غلط کامیں ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے میں مشغول ہو جانا، یا اس کے علاوہ جو ہے مطلب یہ حلوہ پکانا اور پٹاخے کے لیے بچوں کو پیسے دینا، ان سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور چھٹے نمبر پر وہ شخص جو ناحق قتل کرنے والا ہو، قرآن مجید میں آتے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ناحق قتل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جو عذابات تیار کر رکھے ہیں، کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر غضب ہوگی، ولعنہ، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پٹکار ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہوگی، ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو اور والدین نے اسے عاق کیا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے عبادت کے بعد بر الوالدین کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے یہ حکم صادر فرمایا، اللہ تعبدو، کہ آپ کسی کی عبادت مت کریں، الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، اور آگے اس کے بعد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خصوصاً اس وقت میں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما، کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو آپ انہیں اف تک نہ کہیے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکیے نہیں، وقل لہما قولا کریما، انہیں نرم بات، نرم انداز میں، جی ابو جی، جی اماں جان، اسی طریقے سے نرم انداز میں آپ نے اس کو پکارنا ہے۔ تو کہہ رہے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، والدین نے جسے عاق کیا ہو، اس رات میں بنو کلب کے بیڑیوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، مگر یہ شخص اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 8ویں، وہ شخص جو بغض رکھنے والا ہو، جو کینہ رکھنے والا ہو، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو وہ شخص جو ہے اس کی بخشش اور مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 8 بندوں میں سے نہ بنائے جن کا مذکورہ بالا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔